الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہم پر نعمتیں اور احسانات فرمائے ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اس نے ہمیں باقی مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے سب سے اگر بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ مقام کسی مخلوق کو حاصل ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ انسانوں کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر تو انسان ہیں لیکن ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو بظاہر تو انسان ہیں لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک سے دور ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہیں۔ تو اللہ نے ہم پر جو دوسرا بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں وہ انسان بنایا جو اس کا پسندیدہ تھا، کہ جو اس کے دین کو ماننے والا تھا۔ دین اسلام اس کی سمجھ عطا فرمائی۔ بہت سے انسان ایسے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں، ان کا کسی نہ کسی اور مذہب سے اور دین سے تعلق ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ان انسانوں میں بھی یہ شرف بخشا کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے اور نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی ہے، کہ اگر یہ نعمت پاس ہو اسلام کی نعمت تو انسان یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ کی جنت مل جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان اب موجود ہیں دنیا پر ان میں سے کسی کا بھی ماننے والا وہ اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر نہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان مسلمانوں کی تعداد میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا، جن کو عقیدہ کی پاکیزگی کی نعمت سے نوازا، جن کو سنت رسول کی محبت سے نوازا،
تو اللہ وحدہ لا شریک کی ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اس دین کا صحیح معنوں کے اندر ہم تک پہنچنا۔ اللہ نے یہ دین نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اور اس دین کو مکمل بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ ہی آپ پر جو اس اسلام کے حوالے سے جو نعمت تھی وہ اللہ نے پوری فرما دی۔ تو دین اسلام کی صحیح معلومات، دین اسلام کے صحیح احکام، دین اسلام کے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ثابت شدہ احکام، یہ ہم تک پہنچنا یہ بھی اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ دین کے احکام اللہ کے قرآن کی صورت میں اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کی شاندار زندگی کے حوالے سے جو احادیث کی صورت میں ہمیں ملا، یہ کن کے ذریعے ملا؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ذریعے، آپ کے جانثاروں کے ذریعے، آپ کے وفاداروں کے ذریعے، آپ کے خادموں کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک نے اس دین کو نقل فرمایا اور ہم تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ وحدہ لا شریک نے منصب نبوت پر فائز کیا، نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آ کر اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جو کیفیت وہاں پر غار حراء کے اندر رونما ہوئی وہ کیفیت بیان کی، تو سیدہ خدیجہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ فوراً ان کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہی اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس تشریف لایا ہے۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام آگے کنوے ہوا تو فوراً شرف صحابیت بھی نمودار ہوا۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے آپ کے اہل خانہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بچوں میں سیدنا علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، اسی طرح یہ کارواں چلتا رہا اور نبی علیہ السلام کے اصحاب یہ موتیوں کی ایک لڑی پروئی جاتی رہی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر کیا تصور ہونا چاہیے، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی، ان خوبیوں کا اعتراف کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان پر ایمان لائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہی نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں، اور کفار کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے معاملے میں اپنے آپ کو بڑا گرانے والے ہیں، مومنوں کے اوپر تکبر، غصہ اور اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ عزت علی الکافرین، کفار کے سامنے اپنی عزت کا، اپنی شان و شوکت کا، اپنے روب و ہیبت کا، اپنے جلال اور جمال کا کفار کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ عقیدہ یہ ہر مسلمان کا یہ واجب ہے۔
کہ صحابہ سے محبت، کیوں صحابہ سے محبت کی جائے؟ دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم محبت کریں، لیکن صحابہ سے کیوں محبت کریں؟ وہ اس لیے محبت کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے والے جو راوی ہیں، ان راویوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا وہ اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ہم حدیث سنتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، سنتے سنتے یہ تابعین پر جا کر سلسلہ رکتا ہے۔ تابعین نے کس سے سنی؟ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، شب و روز آپ کی خدمت میں بسر کرنے والے ہیں، آپ کے فرمودات کو یاد کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن سے سنا؟ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا۔ صحابہ کے بارے میں دوسرا عقیدہ جو ہر مسلمان کا، ہر مومن کا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب، جتنے بھی صحابہ ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں وہ بھی، جن کے نام احادیث کے اندر مذکور ہیں وہ بھی، جن کے ناموں کا ہمیں پتہ نہیں وہ بھی، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں۔ عدول کا مطلب ہے ان کی عدالت ثابت ہے۔ عدالت سے مراد کہ ان سے کسی قسم کے جھوٹ کی توقع نہیں۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، کہ آپ کے فرامین کو ہم تک نقل کرنے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی عدالت، ان کی ثقافت کہ وہ بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر ان سے کسی قسم کی خطا بھی ہو جائے تو وہ فوراً رجوع کرنے والے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تیسرا عقیدہ کہ صحابہ وہ معصوم عن الخطا نہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ آج کچھ لوگ انبیاء کا مقام وہ آل بیت کو دیتے ہیں، حالانکہ آل بیت کا جو مقام اللہ نے بنایا ہے وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ عصمت الانبیاء کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے یا صغیرہ گناہوں سے اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ اصحاب محمد کیوں نہ ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے گناہ کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، فوراً اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، فوراً اپنی اس غلطی سے رجوع کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے چوتھا عقیدہ جو اہل ایمان اور اہل اسلام کو ہونا چاہیے، اپنی زبانوں کو اور اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بڑا ہی صاف رکھنا، ان کے بارے میں کسی قسم کی سب و شتم نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کرو، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی کے بر جو یا گندم خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کی شان، یہ ان کا منزلت اور منقبت ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جن جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان تمام صحابہ کے بارے میں یقین رکھنا۔ آج کچھ لوگ مختلف صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، بدزبانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کی تکفیر کرتے ہیں، جن کو اللہ کنتم خیر امت کہہ رہا ہے، جن کو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے۔ آج لوگ برسر منبر ان کی تکفیر و تفسیق کو تبدیع کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر یہ قاعدہ بیان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ اصول بیان فرما دیا، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ جس رستے پر چل رہے ہیں وہ رستہ ہدایت والا ہے۔
اللہ نے قرآن مبین کے اندر اپنی رضوان اور اپنی رضا یہ ان کے اوپر ہونے کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ صحابہ کے بارے میں ایک بڑا ہی اہم عقیدہ کہ اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں، آپس میں اگر ان کی اجتہاد کی بنا پر کوئی جنگیں بھی ہوئیں، کوئی آپس کے اندر اختلافات بھی ہوئے، کوئی اختلاف رائے بھی ہوا، اس کے بارے میں غور نہیں کرنا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ انہوں نے نقل فرمایا ہے، عدم الخوض فیما جرى بین الصحابہ، صحابہ کے آپس کے درمیان کے جو اختلافات ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اگر ان کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں غور و خوض کریں گے، تو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے بارے میں ایک غلط قسم کا کنسپٹ پیدا ہوگا۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ عقائد رکھنا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بنی آدم کے جتنے بھی بچے ہیں، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، سب کے دلوں کی طرف جھانکا، ان میں سے جو سب سے پاکیزہ دل تھے ان کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے طور پر چنا۔ وہ صحابہ اگر ان کی قربانیوں کا، ان کی جانثاریوں کا، ان کی وفاداریوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا اگر یہ قصے بیان کرنے شروع کر دیے جائیں اور ان واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو ایک ایک صحابی کی سیرت پر ایک ایک جمعہ درکار ہے۔ وہ کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہم لے کر آئیں کہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر خدمت میں پیش کر دیا۔ سفر ہجرت پر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ کہیں دشمن نے دائیں طرف سے حملہ کر دیا، میں بائیں طرف ہوا، آقا علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیوں کا، ان کے ذریعے اللہ نے جو اسلام کو شان و شوکت سے نوازا کہ جب مسلمان ہوئے تو تلوار سونت کر ہجرت کے وقت بھی کہنے لگے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، آئے، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابہ نے اتنی بلند و بالا آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کوہ صفا اللہ کے نام سے گونج اٹھا، اور آ کر مسجد حرام کے اندر انہوں نے نماز کروائی اور کہا اب اللہ کا نام خاموشی سے اور خلوت کے اندر نہیں لینا، علل اعلان اللہ کی بڑائی بیان کرنی۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ پاپ پیادہ ہجرت کر کے سب کچھ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ فرمایا سب کچھ چھوڑ آیا ہوں اور ایمان لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ایمان آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کے درمیان آپ علیہ السلام نے مواخات، اخوت کا، بھائی چارے کا نظام وضع فرمایا۔ ہر صحابی نے کہا کہ آؤ بھائی یہ میرا مال ہے، اس میں سے آدھا تمہارا، یہ میرے 2 گھر ہیں، جو تمہیں پسند ہے لے لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو بھائی بنایا تھا وہ آپ کو گھر لے گیا اور کہا میرے 2 کھیت ہیں، 2 باغ ہیں، 2 گھر ہیں، 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے تم لے لو، جس بیوی کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ ایسی قربانیاں، ایسی محبتیں، ایسی جانثاریاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے، اپنے تن من دھن کو قربان کر دینے والے، آج ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ایمان کے اندر شک کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں نزیبہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو صحابہ پر تان کرنا، صحابہ کے بارے میں دل میں بدگمانی لانا، اصل کے اندر دین اسلام کو ہی مشکوک کرنا ہے۔ تو یہ کچھ قواعد ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں۔ ان قواعد کی روشنی کے اندر صحابہ پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اہل بیت اعظام جو نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی سب بیٹیاں ہیں، جو آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے
آخری وقت میں یہ ارشاد فرمایا، یہ وصیت فرمائی، اذکرکم، میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان میں آپ کی تمام ازواج مطہرات، جتنی بھی آپ کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں وہ سب شامل ہیں، جتنی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور آپ کے جتنے بھی نواسے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ آج ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے، یا کسی کو بھی کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے کسی کو باہر نکالے یا کسی کو داخل کرے؟ اور ایک اور بڑا اہم فائدہ، کچھ لوگ صحابہ کی تکفیر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ان کو صحابی کی تعریف کا ہی نہیں پتا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، ان کو یہ علم ہی نہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے صحابی کی تعریف بیان کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا به ومات علیہ، ہر وہ بندہ کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، جب آپ سے ملا اس وقت وہ مومن تھا ایمان کی حالت میں، اور جس وقت وہ فوت ہوا اس وقت بھی وہ ایمان کی حالت میں تھا، وہ صحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کفار نے نہیں دیکھا تھا، مشرکین نے نہیں دیکھا تھا، ابو لہب نے، ابو جہل نے اور دیگر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تھا؟ لیکن وہ حالت ایمان میں نہیں تھے، وہ حالت کفر کے اندر تھے۔ اسی طرح جو عبداللہ بن ابی بن ابی سلول تھا اور جو باقی منافقین کا ٹولہ تھا، وہ ہرگز صحابہ نہیں، صحابی صرف وہ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کچھ لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بدگمانی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بھی معاذ اللہ کچھ منافق تھے، ہرگز نہیں، جو منافق تھے وہ اصحاب محمد ہے ہی نہیں، وہ اس تعریف پر پورا اترتے ہی نہیں۔ صحابی صرف وہ ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور اس حال کے اندر کہ اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا، وہ صحابی کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جس طرح تم ستاروں کو آسمان کا حسن دیکھتے ہو اسی طرح آسمان نبوت کا یہ حسن یہ صحابہ ہے، جس طرح یہ ستارے رہنمائی کرتے ہیں اسی طرح یہ جو صحابہ ہیں انہی کے ذریعے تمہیں ہدایت ملے گی، انہی کے ذریعے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ خلفائے راشدین کا الگ مقام ہے، اہل بدر کا الگ مقام ہے، مہاجرین کا الگ مقام ہے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا الگ مقام ہے، انصار صحابہ کا الگ مقام ہے، جتنے بھی اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے اندر داخل ہیں۔ تو اہل بیت کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح باقی عورتوں پر ان کا یوں مقام ہے جیسے کھانے کے اندر سرید ایک عربی کھانا ہے، شوربے کے اندر گوشت کے اندر روٹی کو مکس کر کے یہ بڑا ہی اعلیٰ کھانا عرب کے اندر سمجھا جاتا تھا، سب سے افضل کھانا سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح عائشہ کو باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں وہی محبت ہونی چاہیے، وہی احترام ہونا چاہیے کہ جس محبت اور احترام کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ نہ ان کا مقام کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کا مقام بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جتنا مقام اللہ وحدہ لا شریک نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب محمد کا رکھا ہے،
نہ ان کو شرف صحابیت سے نیچا کرنا چاہیے، نہ ہی ان کے مقام و مرتبے کے اندر غلو کرتے ہوئے ان کو مقام الوہیت پر، اور جس طرح یہ کچھ لوگ، کچھ طبقے صحابہ کرام اور خاص طور پر اہل بیت ان کو الہ کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ بھی حالت ایمان سے حالت کفر میں داخل کر دینے والا عمل ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کا پیار ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہماری اولادیں، ہمارے کاروبار، سب کچھ دنیا و ما فیہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے قدموں کی خاک پر اور ان کے جان اشاروں پر قربان، کہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنے مال بھی قربان کر دیے، اپنی اولادیں بھی قربان کر دی، اپنا سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دیا، تو ہم کیوں نہ ان صحابہ سے محبت کریں۔ اس لیے اہل سنہ والجماعہ ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ اصول ہے کہ تمام صحابہ ان پر ایمان لایا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے جو مقام و مرتبے ہیں ان مقام و مرتبے کی روشنی کے اندر ان کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شان کے اندر غلو سے بھی اللہ محفوظ رکھے اور جفا سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يسر عسيرنا ونفس كروبنا وفرج همومنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين